بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نیو ہومیوپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چوہان ہومیوپیتھ انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں آرنیکا مونٹانا کی سر سے پاؤں تک کی خاص علامات پر مختصر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارے سلیبس کی دوسری دوائی ہے، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان علامات کو اپنی پریکٹس میں مریضوں پر اپلائی کریں۔ جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میڈیسن کی تمام علامات بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے جائز کے نمبر پر دن 12 بجے تا 1 بجے دوپہر بروز ہفتہ سے جمعرات تک نمبر ڈسپلے پر آ جائے گا۔ مختصر بات کریں کیونکہ دوسرے ڈاکٹر صاحبان نے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسرے ہومیوپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آرنیکا مونٹانا پر ہے۔ آرنیکا مونٹانا کو تندوا کا زہر، لیپرڈ ڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی پودا ہے اور یہ پلانٹ کی دوا ہے۔ اس کے پودے یورپ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور سائبیریا میں ملتے ہیں۔ آرنیکا کا پودا سدا بہار ہے۔ اس کے بہت ہی خوبصورت پھول سن فلاور کی طرح ہوتے ہیں۔ اس پلانٹ کی لمبائی تقریباً 40 سے 60 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کی جڑ سے آرنیکا مدر ٹنچر تیار کی جاتی ہے۔ اس کی آزمائش ڈاکٹر ہینیمن نے کی۔ آرنیکا مونٹانا یہ ریسکیو ایمرجنسی میڈیسن ہے۔ اس کو ریسکیو ایمرجنسی میڈیسن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایمرجنسی میں اس کے بہت زیادہ کرشمات ہیں۔ موت کے اخیر وقت سے بھی انسان کو واپس لے آتی ہے الحمدللہ۔ اس میڈیسن کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے 7 پوائنٹس بنائے ہیں جس سے آپ تمام احباب میڈیسن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ کرتے ہیں۔ یہ جب 7 پوائنٹ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک کی جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹس ہیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ نمبر 1 ہے انسٹنٹ انجری ریکوری، یعنی فوری چوٹوں کی بحالی کا کام کرتی ہے۔ جہاں چوٹ کی وجہ سے گومڑ گلٹیاں بن گئی ہوں، چوٹ کی وجہ سے خون کا جم جانا، جلد کا نیلا یا جامنی گہرا کلر ہو جانا، سرکل میں ایچنگ، پین کا ہونا، گرنے سے موچ کا آنا، چوٹ لگنا، جیسے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہیں، پاؤں سلپ ہونے سے پاؤں مڑ گیا، اس میں موچ آ گئی، یا اس کے اندر خدا نخواستہ کو فریکچر ہو گیا، اس موچ اور فریکچر کو بھی یہ الحمدللہ ٹھیک کرتی ہے۔ اور اس جیسے وہ مڑتا ہے پاؤں، یہ حصہ مڑتا ہے تو اس مڑنے پر کیا ہوتا ہے، وہاں نیل کا نشان پڑ جاتا ہے، گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، گھومڑ سا بن جاتا ہے، اس میں زخم بن جاتے ہیں۔ زخموں کے نشان جو ہے نا جی وہ واضح ہوتے ہیں۔ یہ جو زخموں کے نشان ہیں یہ اس میں نیلے کلر کے ہوتے ہیں۔ جیسے چوٹ لگی یا کسی نے جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے بال کا لگ جانا چہرے پر، اس چہرے پر جو لگتی ہے بال، وہاں پر فوراً سے پہلے وہ جو ہے نا وہ جگہ سوج جاتی، پھولنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گومڑ گلٹی سے بن جاتی ہے۔ آرنیکا کی چند خوراکوں سے الحمدللہ وہ جگہ نارمل ہو جاتی ہے۔ جیسے چلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر جانا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے اکثر بچے جو ہے نا جی وہ نیچے گر جاتے ہیں، بیڈ کے اوپر سے بچے نیچے گر جاتے ہیں،
وہ سڈنلی جو ان کو جو چوٹیں لگتی ہیں، ان چوٹوں کی سب سے بہترین دوا ہے یہ۔ ابھی پچھلے دنوں مریض آیا، اس کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کرسی پہ بیٹھا ہے تو گھر والوں نے کوئی چیز اس کو پکڑانا چاہیے، وہ کرسی کے اوپر جیسے تھوڑا سا کھڑا ہوا، اسی طرح وہ کرسی کے ساتھ نیچے گر گیا۔ گرنے سے کیا ہوا؟ اس کے بازو کا فریکچر ہو گیا۔ اب اس حل دیکھو، اتنا سے کرسی سے نیچے گرنے پر جب فریکچر ہو گیا، اس میں جب ایکسرا کیا گیا تو اس میں سے پتہ چلا کہ اس کا فریکچر ہے۔ تو اس کا جو اس میں جو سویلنگ آ گئی، اس میں جو پین تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا جی بے چینی کی کیفیت تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھئی یہ آج بازو جو ہے نا جی میری کتنی شدید، کسی نے مشین کے اندر وہ ہاتھ دے دی، اتنا سخت درد تھا۔ انہوں نے کہا جی ایمرجنسی میں وہ لے کر گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا پلسٹر ہوگا۔ انہوں نے پلسٹر نہیں کروایا، مجھے کال کرنے سے میں نے کہا یہ پلسٹر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر انہوں نے پلسٹر کروایا، اس کے بعد میں نے آرنیکا میڈیسن شروع کروا دی۔ الحمدللہ وہ پہلی خوراک کھانے سے اس کو افاقہ آنا شروع ہو گیا، صبح تک مزید درد میں کمی تھی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 سے 3 ہفتے کا وہ پروسیس ہوتا ہے پلسٹر کا، کاٹ دیں گے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح موچ آ جانا، کٹ لگ جانا، سیڑھیوں سے گرنا، یہ جو سڈنلی جو اس کی انجری آتی ہے نا جی، اس میں زخم کا ہو جانا اور زخموں کے نشانات کا ہونا، اس کو ہیلنگ پاور اس کے اندر بہت زیادہ ہے، فوراً سے پہلے وہ زخموں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ نمبر 2 اور 3 یہ اکٹھا ہم نے کر دیا، اینٹی سیپٹک اور اینٹی انفلیمیشن۔ یہ جو آرنیکا میڈیسن ہے وہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے۔ جہاں پر کہیں بھی انفیکشن ہو جائے، سویلنگ ہو جائے، اس کو فوراً سے ریکور کرتی ہے۔ جیسے ہمارے نازک حصوں پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اس چوٹ سے کیا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ماں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ورم ہوتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ جیسے بچیوں کے کھیل کود کے اندر برسٹ کے اوپر چوٹ کا لگ جانا، سوزش کا ہو جانا، درد کا ہونا، وہاں گلٹی کا پیدا ہو جانا، اس کے ساتھ بچوں میں، لڑکوں میں کھیل کود کے دوران اس کا یا جو ہے نا جی ٹیسٹیکل کے اوپر چوٹ لگنا، کک لگ گئی مارشل آرٹ کے اندر، کرکٹ کھیلتے ہوئے بال لگ گئی، کسی اور وجوہات کی بنا پر اس کو چوٹ لگ گئی۔ نازک حصوں پر جب چوٹ لگتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس میں پھر انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں جس میں سے ٹیسٹیکل اتنا سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کے اندر فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، کلر ہی اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا تو آپریشن ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹیز ہی ریموو کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جب آتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک والے کے پاس، ہم کہتے ہیں بھائی اس کا ٹریٹمنٹ ہے، میڈیسن دیتے ہیں، وہ جو ٹیسٹیکل کا سائز بڑھ جاتا ہے، اس میں انفلیمیشن ہے، اس کے اندر پین ہے، اس کے اندر فلوئڈ ہے، وہ سارا الحمدللہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی اسی اصلی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈلیوری کے بعد جو آفٹر ڈلیوری پینز ہوتے ہیں، اس پینز کے اندر بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ اس کے اندر پینز کے ساتھ ساتھ جو پلاسینٹا کو نکالنے میں بڑا کام کرتی ہے، اس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی کلاٹ رہ جائے اس کو بھی ریموو کرتی ہے۔ ہم آگے جا کر اس کے اوپر ڈبیٹ کریں گے۔ اس سے آگے یہ ٹائیفائڈ بخار میں بڑا زبردست کرتی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے اندر مختلف اور کنڈیشن ہے، وہ بخار کے حصے میں بتائیں گے۔ چوٹوں کی وجہ سے بخار ہو گیا، کبھی صبح کبھی شام، کبھی یہ انفیکشن کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے وہ بیکٹیریا کے اندر بھی آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، آرنیکا کے اندر بھی آتا ہے۔ آرنیکا کے اندر چوٹوں کی کیفیت کی وجہ سے جو ہے نا جس کو اتنا شدید درد ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس میں مریض کو نرم بستر بھی بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا نرم بستر بھی سخت ہوتا ہے، یہ آرنیکا کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر ریڈنس ہے، سرکل ہے، بیکٹیریا کے اندر بھی یہی کنڈیشن ہے، مگر اس کے اندر سرکل اور جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں چوٹوں کے نشان نہیں ہیں، اس میں انفلیمیشن بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں جی وہ بھی اینٹی سیپٹک ہے، وہ بھی انفیکشن کو بڑا زبردست کنٹرول کرتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن جو ہے نا جی لیکچر رکھیں گے۔ ہمارے جو ہارٹ کی وجہ سے جسم پر ڈراپسی کا ہو جانا، اور اسی طرح آپریشن کے بعد کی جتنی علامات ہیں، وہ چاہے سیزیرین کا کیس ہو
چاہے وہ کڈنی کا کوئی کیس ہو یا اوور آل باڈی کی میں کہیں بھی کوئی فریکچر جو ہے نا اسٹیچنگ کا ہو، کہیں سر پر اسٹیچنگ ہوگی، جسم کے کسی حصے پر اسٹیچنگ ہونے سے جو نیڈل کے نشان رہ جاتے ہیں، نیڈل کا آج کل تو مشینی وہ آگے ہیں اسٹیچنگ، ان کے بھی نشان رہ جاتے ہیں، پر ان نشانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیل اپ کرنے کے لیے ان میں آپریشن کے بعد ایسا کوئی انفیکشن، کوئی بیکٹیریا، کوئی سویلنگ، کوئی یہ سب کو انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے، انفلیمیشن، پین وین سب کو ٹھیک کرتی ہے، ان کے تمام آفٹر جو آپریشن کے جو علامات آتی ہیں ان سب کو یہ الحمدللہ ہیل اپ کرتی ہے۔ اس سے آگے یہ ہم نمبر 4 پر بات کریں گے، آل مسلز اینڈ سیلولر، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، تمام عضلاتی اور خلیاتی بافتوں پر کام کرتی ہے، جو ہمارے پوری باڈی کے مسل ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو سیل ٹیشوز ہیں ان کے بگاڑ کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے، ان کو بھی یہ الحمدللہ بڑا زبردست اس کے اندر یہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارا لیگمنٹ اور ٹینڈنز مسل جو ہمارے نی کے اندر آتے ہیں، گھٹنے کے جو مسل ہیں، جس سے ہمارے یہ موومنٹ ہے، جس میں ہمارے مسل اور ہمارے اس میں ٹانگ میں پاور ہے، اس میں گھٹنے کی انجری میں لیگمنٹ اور ٹینڈنز مسل پر جب چوٹ لگتی ہے تو اس سے مسل پر برم، سوزش اور درد ہوتا ہے، جس سے گھٹنے کی موومنٹ میں تکلیف کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور مسل کو صحت مند بھی بناتی ہے۔ اب یہ جو اس سے آگے ہیڈ انجری آئے گی، یہ دونوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ ان کو ہوتا ہے جو موٹر سائیکل پر جو جاتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، آگے موٹر سائیکل کے آگے وہ جو سیف گارڈ ہوتا ہے، پیچھے والا بھی آگے والا بھی، تو سیف گارڈ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خدا نخواستہ بارش کا موسم ہے، آگے کوئی روڈ جو ہے نا جس کے اوپر سلپنگ ہے، کوئی ایسا کوئی چیز کوئی آ گئی، جیسے روڈ کے اوپر جاتے ہوئے اکثر کتے جو بائک کے آگے آ جاتے ہیں، بلیاں دوڑ کر آگے سے آ جاتی ہیں ویل کے اندر، فوراً بندہ جو ہے نا روڈ کے اوپر گرتا ہے۔ جب گرتا ہے تو بائک کا وزن اس جس سائڈ پہ گرتا ہے وہی سائڈ کی ٹانگ، اسی سائڈ کا سر کے اوپر چوٹ لگتی ہے۔ ہیڈ انجری ہیلمٹ کی غفلت کی وجہ سے اور سیف گارڈ کی غفلت کی وجہ سے، بندہ تو اپنی موشن اور سپیڈ میں جا رہا ہے، اب جب نیچے گرتا ہے، گرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ خود کا وزن، دوسرا بائک کا وزن، یہ دونوں وزن کی وجہ سے مجھے انجری جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہیلمٹ کا استعمال بھی کریں، یہ میں نے لاسٹ کے اوپر میں نے گزارش بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا جی تھوڑی سی توجہ کر لینا۔ چلو اتنا ضرور ہوگا، چوٹ سیف گارڈ سے اور ہیلمٹ سے کیا ہوگا، دماغ بھی بچے گا، ٹانگ بھی بچے گی۔ اچھا، اب ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں، بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ آگے جیسے ہیڈ انجری، اسکلپ اور ہمارا برین کی جو انڈر لائننگ ہے، اس کے اندر جو ٹیشو ہیں، بلڈ ویسلز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اندر جب چوٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اندر کے جو ٹیشو اور شریانے اور وریدیں اور اعصاب یہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں، سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہیڈ انجری ہوئی، ہیڈ کی جو سپیس ہے جس کے اندر ہمارا برین جو ہے نا موو کرتا ہے، اپنا نظام وہ چلاتا ہے، دیکھتے ہیں نا وہ سافٹ سا جو اکثر دیکھتے ہیں، بڑا سافٹ سا جو ہے نا جی برین ہے ہمارا، بہت ہی نازک ہے، اتنا نازک ہے، اس کے لیے کتنی ہارڈ جو ہے نا کھوپڑی اللہ پاک نے ہماری دے دی کہ یہ بچا رہے۔ کیوں بچانے کے لیے یہ اتنے ہارڈ ہیلمٹ ہمیں قدرت دی ہے، پھر اس کو بچانے کے لیے سائنس نے جو ہمیں بتایا کہ بھئی ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ ہیلمٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ ہیلمٹ ٹوٹ جاتا ہے، سر ہمارا بچ جاتا ہے، ہلکی پھلکی انجری آتی ہے اس کے لیے ایک دو پڑاخے لینے سے یا ویسے بھی بندہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو اپنا کیا کہتے ہیں بلڈ کلاٹس جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سارا برین کی آگے کنڈیشن ہے 10 سے 100%، یہ پورا 100 کا زاویہ ہے۔ جتنے بھی سرجن حضرات ہیں وہ سی ٹی اسکین وغیرہ جب کراتے ہیں وہ دیکھتے ہیں برین کا 1% حصہ، 2 حصے، 10 حصے، 20 حصے، 30 حصے وہ میڈیسن سے ریکور کرتے ہیں۔ اس سے آگے 40، 50، 60، 70، 80، 100% تک کا جو حصہ متاثر ہو جاتا ہے۔ 70، 80 کے بعد تو پھر لاکھ بائی چانس ہے کوئی بچ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہماری کل کی جو ہے ہڈی ہے ایک ادھر والے کو دیکھتے ہیں کس سائڈ والا حصہ زیادہ متاثر ہے، کیونکہ
بلڈنگ کی وجہ سے موومنٹ نہیں ہوتی، پھر اس میں انفلیمیشن آ جاتی، سویلنگ آ جاتی، بخار کی کیفیت ہے، فیور، وہ سارے اندر کے حصہ سیپٹک ہو جاتا ہے، حصہ سیپٹک ہوتا ہے، اس کی پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کومے کی حالت میں جانا شروع کر دیتا ہے، جب کومے کی حالت میں جانا ہے تو پھر اس کی زندگی خطرے میں پڑنا شروع ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، بون کا کچھ حصہ وہ نکال دیتے ہیں، نکال کر اسٹیچنگ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی برین میں اسپیس آ جاتی ہے، پھر اس کلاڈس کو وہ ریموو کرتے ہیں، سب کو ریموو کر کے اس کی واشنگ کر کے اس کی جب اسٹیچنگ کر دیتے ہیں، پھر اس میں بھی انفیکشن جب آ جاتا ہے، ان انفیکشن کو بھی یہ الحمدللہ ہماری آرنیکا میڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے۔ میں نے بہت سارے کیس ایسے دیکھے ہیں جن کو ہم نے وہ آپریشن کے بعد ہم نے ان کو میڈیسن آرنیکا دی، ٹائم تو لگ گیا کیونکہ بہت ہی سیویئر کنڈیشن کے مریض تھے، آہستہ 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 کچھ عرصہ لگا، الحمدللہ ڈیل اپ ہو گئے، جو 10 20 30 40 50% تک کی جو اپنے کلاڈنگ ہوتی ہے اس سے بھی الحمدللہ جو ہے نا جی یہ کیا کہتے ہیں آرنیکا اس کو ریموو کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے برین کی اور شریانوں اور ٹیشوز کی بڑی شاندار میڈیسن ہے۔ پھر اس کے آگے لاسٹ کے اندر ہے یہ کنگ آف دی ٹراما ہے، یہ ہڈیوں کی، جسم کی، ہماری باڈی کی سب سے بہترین جو ہے نا جی میڈیسن ہے۔ کہیں بھی سر سے لے کر پاؤں تک کہیں بھی چوٹ لگ گئی، تمام چوٹوں کی، تمام اعصاب کی، تمام ہمارے ٹیشوز مسل کی، ہڈیوں کے بڑے چھوٹے فریکچرز کی، یہ جو ہے نا جی شاندار اور شہنشاہ دوا ہے۔ صدمہ ہو، کاروبار کا صدمہ ہو، اسی طرح گھر کا کوئی صدمہ ہو، یہ صدموں کو بھی دور کرتی ہے۔ جو دل کے اوپر جو چوٹ لگ گئی، پریشانی لگ گئی دوست کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، کسی حادثے کی وجہ سے، ان تمام حادثات کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ یہ 7 پوائنٹ ہیں۔ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔